أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورہ بقرہ کے اس رکوع سے اب اسلامی کچھ احکام کا بیان شروع ہوا ہے۔ آیت نمبر 177 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر اعتقادات، عبادات اور حقوق العباد اور انسانوں کی خدمت کے تعلق سے اشارتاً ذکر کیا تھا، ضمناً اور اجمالاً ذکر کیا تھا کہ نیکی کے کام یہ سب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مختلف احکام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قصاص کا حکم ابھی پچھلے ہفتہ کے اندر اس کا بیان آیا کہ اگر معاشرے کے اندر، قبیلے کے اندر کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اب بدلے میں ظالم کو قتل کرنا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت کا ایک اہم حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاشرے کی حیات اور زندگی قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک حکم والدین اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے اپنے مال کے اندر وصیت کے تعلق سے ہے۔ قصاص کے ذریعے پورے قبیلے کی حیات ہے اور اپنے گھر، خاندان اور اپنے پریوار کی حیات یہ ہے کہ ان کے گزر بسر کے لیے کچھ مال کا انتظام ہو، مال چھوڑا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ضابطہ اور انصاف یہ ہے کہ آدمی کے پیچھے اور اس کا ہر رشتہ دار اور خاص طور سے قریب والا پہلے پہل اس حال میں ہو کہ اس کی حیات اور زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ایک حکم فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہے، اس کے مرنے کا وقت قریب ہو رہا ہے اور حالات اور آثار سے آدمی کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اب ہمارا وقت قریب ہے، بظاہر زیادہ عمر اور زندگی کا امید نہ ہو، تو اگر یہ دیکھے کہ ہماری ملکیت کے اندر ہمارے قبضے میں مال ہے اور اتنا مال ہے کہ ابھی اگر عنقریب موت ہو جائے اور تجہیز و تکفین، کفن دفن کے اخراجات کے بعد بھی مال بچتا ہے، تو اس کو صرف اپنی اولادوں کے لیے نہ چھوڑے، اگر والدین ہوں تو ان کے لیے خصوصی وصیت فرما دے کہ ہمارے اس مال میں سے اتنا والدین کو دیا جائے گا، یا اور جو کوئی اور قریبی رشتہ دار ہیں جو اس کے مال کو اتنا تسلط نہیں رکھتے، اس سے اتنا قریب نہیں ہے،
لیکن وہ اس کے رشتے میں بڑے قریب کے لوگ ہیں اور وہ کمزور ہیں، تنگ دست ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی وصیت کر دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اور بچے ہی صرف اس کے مال کے قابض ہو جائیں اور اس کے دوسرے قریبی رشتہ دار تنگی کی اور محتاجگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو یہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کرے۔ وصیت کرنا تمہارے ذمہ فرض ہے والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، معروف کے ساتھ، دستور کے مطابق، انصاف کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ کسی کو بہت زیادہ وصیت کر دی، کسی کو بہت کم کر دیا، یا قریب والے رشتہ دار کو جن کا زیادہ حق تھا ان کو کم وصیت کی اور جو دور کے تھے ان کے لیے زیادہ وصیت کر دی۔ تو اس وصیت میں بھی بھلائی کا اور خیر خواہی کا لحاظ ہونا چاہیے، ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو جائے تو اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو تمہارے ذمہ وصیت فرض ہے، اس کے لیے والدین کے لیے، اگر ماں باپ ہیں تو ان کے لیے وصیت کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اور اپنے پیچھے جو سب سے قریب ہیں تمہارے مال کے، بیویاں ہیں یا اولاد ہیں، ان کو زبانی اور تحریری تاکید کر دی جائے، وصیت کر دی جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا میرے ماں باپ کو دیا جائے گا۔ والاقربین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ حقاً علی المتقین، یہ چیز لازم ہے پرہیزگار لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں پر یہ چیز لازم اور ضروری ہے۔ لیکن یہ حکم پہلے تھا، پہلے ابتدا کے اندر جب ابھی میراث کا قانون نہیں اترا تھا، جب میراث کا قانون آ گیا، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر تفصیل سے اس کا بیان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف متعین کر دیا کہ مرنے والے کے پیچھے اس کے قول سے رشتہ دار کا اس کے مال میں کتنا فیصد حصہ بنے گا، سب کچھ اللہ نے متعین کر دیا۔ تو اب مرنے والا اگر کسی کا بیٹا ہے، وہ مر رہا ہے، اس نے اپنے پیچھے والدین کو چھوڑا ہے، تو والدین بھی اپنے بیٹے کے مال کا وارث بنتے ہیں، ان کا بھی حصہ متعین ہے۔ تو اب وصیت فرض نہیں ہے، یہ وصیت ابتدا میں جب میراث کا قانون نہیں آیا تھا تب اللہ نے یہ فرض فرمائی تھی۔ اب یہ فرض باقی نہیں رہا۔ ہاں اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ اگر یوں ہی ہم چلے گئے تو مستحقین کو جن کا حق متعین ہے واقعی ان کو نہیں دیا جائے گا، یا ان کو ان کے حق سے کم دیا جائے گا، یا یہ دیکھا کہ ان کا حق تو کم بن رہا ہے لیکن ہمارے پیچھے وہ اس سے زیادہ کے محتاج ہیں اور مال اس کے پاس خوب ہے، تو اس کے متعینہ حق سے زیادہ وہ دینا چاہ رہا ہے، مثلا چھوڑ کر جا رہا ہے 10 روپیہ اور ماں باپ کا 2 ہی روپیہ بن رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ہماری اولاد کے پاس اپنا ذاتی مال بھی ہے اور میرے ماں باپ کا میرے بعد کوئی نہیں ہے، تو اب ان کا 2 روپیہ جو ترکہ بن ہی رہا ہے، مثلا وصیت کر دے مرنے والا کہ میرے ماں باپ کو ترکہ سے زائد 2 سے زائد 4 دے دیا جائے، 3 دے دیا جائے، 5 دے دیا جائے، اس طرح کی وصیت کر دینا بہرحال اگرچہ فرض تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے، مستحب ہے کہ اس طرح وصیت کرنا چاہیے۔ کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، کہ پھر جو اس وصیت کو بدل دے اس کو سننے کے بعد، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، تو بلا شبہ اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے۔ وصیت مرنے والا مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے مال میں سے فلاں کو، میرے ماں کو، باپ کو، فلاں رشتہ دار کو اتنا اتنا دے دیا جائے، لیکن اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگوں نے اس کی وصیت کو بدل دیا، باپ کو دینے کہا تھا 10 روپیہ 5 ہی دیا، یا بالکل نہیں دیا، یا جس کو 5 دینے کہا تھا اس کو 10 دے دیا، یعنی اس کی وصیت میں تبدیلی کر دی، کسی کا حق مار کر
دوسرے میں کمی بیشی کر دی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد کوئی وصیت بدل رہا ہے، وصیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو جو وصیت میں تبدیلی کر رہے ہیں گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ مرنے والا مرنے سے پہلے انصاف کے ساتھ وصیت کر کے گیا ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا ہے۔ اب جن لوگوں کو عمل درآمد کرانا تھا، چاہے وہ اس کی اولاد میں سے ہوں یا وہ سماج کے جو ثالثی لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو بیچ میں پڑتے ہیں، حکم لوگ، سردار ماتو لوگ، یہ لوگ اگر کچھ کمی بیشی کریں جس کا ان سے تعلق ہو، اس کو وصیت سے زیادہ دلانا چاہیں، جس سے آپس کی کچھ رنجش ہو تو وصیت کو چھپا کر اس کا کم کر دیں، محروم کر دیں، تو یہ وصیت کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ٹھیک ٹھاک کر کے گیا ہے۔ جو لوگ وصیت میں گڑبڑی کریں گے عمل کرانے میں، گناہ ان کے ذمہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے۔ وصیت کرنے والا کیا کہہ کر گیا ہے، اللہ اس کو خوب سن رہا ہے۔ علیم، اور اس کے دل کی حالت اور نیت کو بھی خوب جاننے والا ہے، لہذا اس سے کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی۔ بعد میں جو اس کی وصیت میں تبدیلی کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کرے لیکن جو شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے میلان کا یا گناہ کا اندیشہ کرے، فاصلح بینہم، اور ان کے درمیان صلح کرا دے، درستگی کرا دے، تو فلا اثم علیہ، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وصیت کرنے والا وصیت غلط کرنے جا رہا تھا، ایک شخص وہاں تیسرا موجود ہے، وہ دیکھ رہا تھا کہ جس کو وصیت 10 روپے کی کرنی چاہیے وہ اس کو 5 کی کر رہا ہے، جس کو 5 کی کرنا چاہیے دور کا رشتہ دار ہے، زیادہ مستحق نہیں ہے، اس کو 10 کی وصیت کر رہا ہے، یعنی غریب والے کو اور زیادہ ضرورت مند کو کم کر رہا ہے، اور کسی سے زیادہ تعلق ہے تو اس کو دور ہونے کے باوجود زیادہ اس کے حق میں وصیت کر رہا ہے، تو یہ ہے میلان، کسی کی طرف جھکاؤ یا وصیت میں گڑبڑی، غلط طریقہ۔ اگر کوئی تیسرا وہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ وصیت کرنے والا گڑبڑ وصیت کر رہا ہے، تو اس نے اگر وصیت کو ٹھیک کر دیا، وصیت کرنے والا اس کی زندگی میں ٹوک دے کہ نہیں یہ گڑبڑ کر رہے ہو، اس سے درست کرا لے، یا وہ گڑبڑ کر وصیت کر کے چلا گیا، لیکن وہاں جو دوسرا جس کے سامنے وصیت ہوئی موجود تھا، اس نے وصیت کو ٹھیک کر دیا، اس نے دیکھا کہ نہیں یہ اس کا باپ تھا، اس کو 10 ملنا چاہیے، اور فلاں تو دور کا چچا ہے اور اس کے لیے 10 کر گیا اور اپنے سگے باپ کے لیے 5 کر گیا ہے، وہ وصیت کو الٹ دے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ ٹھیک کیا ہے، یہ وصیت کرنے والے سے جو گڑبڑی ہوئی تھی، اس تیسرے آدمی نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، تو کہہ رہے فلا اثم علیہ، چونکہ اس نے گڑبڑ وصیت کو ٹھیک کیا ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ اس پر ہے جبکہ صحیح وصیت کو بدل کر غلط کیا جائے، اس صورت میں بدلنے والے پر غلط ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر کہیں وصیت کرنے والے نے ہی گڑبڑ وصیت کی ہے، اب اگر اس کے پیچھے کے لوگ اس کی وصیت کو درست کر دیں، انصاف کے مطابق کر دیں، تو اس تبدیلی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، وہ تو فاسق و فاجر کے گناہ کو جو غلط نیت سے گناہ کیے گئے وہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ تو نیک نیتی کے ساتھ اس کی وصیت کو درست کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب یہاں سے ایک تیسرا حکم ہے روزے کا حکم۔ سورہ بقرہ کے اندر بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں، یہ آیت نمبر 178 سے اب اخیر سورہ تک موقع بموقع کسی نہ کسی حکم شرعی کا ہی بیان آئے گا۔ پہلے قصاص کا آیا، پھر وصیت کا حکم آیا، اب اس کے بعد تیسرا حکم آ رہا ہے روزے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، جیسے تم سے پہلے نبیوں کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ یہ کوئی اس امت کی خصوصی عبادت نہیں ہے،
ہاں، رمضان کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس امت کی خصوصی عبادت ہے، اور امتوں کو ایک مہینے کا روزہ نہیں ملا تھا، مختلف دنوں کا ملا تھا، اور خود اس امت کو بھی رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کا 3 روزہ یہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کا 3 روزہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانے تک، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے تک یہ تسلسل سے پوری امت میں یہ روزہ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 روزہ، گویا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے یہاں رہا ہے۔ اور یہ روزہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو تشبیہ دیا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر ایسا ہی فرض ہوا جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، یہ روزے کی کیفیت کے اعتبار سے بہت سے قوموں کے اندر جو لا مذہب ہیں، جو کسی آسمانی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، مختلف طریقے سے ان میں بھی روزے کی شکل ہے، روزہ تو نہیں کہا جائے گا، روزے کی شکل ہے، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں برت کہا جاتا ہے، اس کو روزہ نہیں کہا جا سکتا، برت میں یہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں میں جو کسی آسمانی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے یہاں روزے کی شکل یہ ہے کہ وہ دن بھر غذائی اور کھانے پینے کی جو چیز ہوتی ہے جس کو خوراک کے طور پر کھایا جاتا ہے، وہ چیز تو چھوڑے رہیں گے، لیکن پھل ہے اور میوہ ہے، یہ سب چیزیں دن بھر کھاتے رہیں گے، اور کھانا بالکل رات میں کھائیں گے۔ کیوں دن بھر کھانا نہیں کھائیں گے؟ کہ ان کا برت ہے۔ تو یہ بہت سی قوموں کے اندر ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر گاندھی جی جو تھے، ان کا بھی برت ایسے ہی ہوا کرتا تھا، روزہ رکھتے تھے، پھل فروٹ اور میوجات کھاتے رہتے تھے، اور کھانا دن بھر نہیں کھاتے تھے کہ ہم برت۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کے عمل کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ روزہ تو وہ ہے جو ہماری شریعت میں بھی اور اس سے پہلے جتنی آسمانی شریعت تھی، جتنے انبیاء آئے تھے، سب کے اندر جو تھا، ایک مخصوص وقت کے اندر صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کچھ بھی نہ کھانا پینا اور بیوی سے دور رہنا، یہ ساری چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے پورے وقت تک۔ ایسا نہیں کہ کچھ چیز کھا رہے ہیں کچھ چیز چھوڑ دیا جائے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ ایسا اگر کسی قوم کے اندر ہے تو اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ تو پچھلی قوموں میں بھی یہی تھا، پچھلے تمام انبیاء میں جو روزے کی شکل تھی کہ جتنی دیر تک کھانا پینا منع تھا تو سب کچھ چھوڑنا تھا، کھانا پینا، اسی طرح بیوی سے جمع کرنا، یہ ساری چیزیں ممنوع تھیں۔ اسی طرح جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا اس امت کے اندر، تو طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ قرار دیا گیا۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کیوں فرض کرتے ہیں، کیوں فرض کیا ہے؟ کہہ رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت، اور بندگی کا خلاصہ ہے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا اور حکم کیے کاموں کو کرنا، بجا لانا۔ اور انسان کے نفس کے اندر چونکہ شہوانی قوت اور غیظ و غضب کی بھی طاقت رکھی گئی ہے، جس سے وہ جذبات میں آتا ہے، جس سے اس کی شہوتیں بڑھتی ہیں، تو وہ منع کیے ہوئے کاموں کی طرف بھی لپکتا ہے۔ نفس اس کو بھڑکاتا ہے، جیسے شیطان بھڑکاتا ہے ایسے ہی نفس بھی بھڑکاتا ہے۔ جتنا بہکانے میں انسان اس کو بہکانے میں جتنا کردار شیطان کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے۔ اور نفس دنیا کی تمام لذتوں سے طاقتور ہوتا ہے، کھانا پینا تمام قسم کے عیش و آرام سے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور نفس جتنا ظاہری طور پر طاقتور ہوگا، اس کی شہوانیت اور خواہشات اور غلط چیزوں کی طرف لپک اور جذبہ میلان اور بڑھے گا۔ تو اس لیے اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ شیطان کو توڑنے کے لیے تو بہت سارے وظائف ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، معوذات کی صورتیں ہیں، لیکن نفس ان چیزوں سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شیطان سے بڑا انسان کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو توڑنے کے لیے یہ روزے کا پابند کیا ہے، اور روزے کو نہ اتنا کم رکھا کہ اتنا کچھ پتہ ہی نہ چلے،
اور اتنے کم دن بھوکا رہنے سے نفس کا جذبہ اور اس کی شہوت نہ ٹوٹے، اور نہ اتنا زیادہ مقدار میں پابند بنایا کہ انسان رکھ نہ سکے، اٹھتا جائے، بلکہ سال کے اندر 365 دنوں کے اندر صرف 30 دن کا مکلف کیا ہے، جو نہ کم ہے اور نہ زیادہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ بھوکے رہنے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، کنٹرول پیدا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں باوجود بھوک کے، پیاس کے اور گرمی کی شدت کے سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور گھر میں نگاہوں کے سامنے سب کچھ موجود رہتا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور نفس کی 1000 چاہت کے باوجود کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں، حتیٰ کہ جب نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے اور منہ میں پانی لے جاتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اتنا کنٹرول ہو جاتا ہے روزہ سے کہ آدمی اس حلق سے پانی کو بھی اتارنا گوارا نہیں کرتا، نہیں اس کو اتارتا ہے، اتنا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد، تاکہ نفس کے اندر کنٹرول اور قابو پیدا ہو جائے، اور جب اتنا 1 مہینہ قضا کرتے یہ قابو پیدا ہو جائے گا تو اب انسان کی ایمان والے کی عادت بن جائے گی، جب اس کے سامنے کوئی گناہ کا کام آئے گا اور نفس لپکنا چاہے گا تو روزے کے ذریعہ چونکہ اس نے نفس کو روکنے کا عادی بنا لیا ہے تو اپنے آپ کو روک لے گا۔ جب کسی نیکی سے پیچھے ہٹنے کا نفس حکم کرے گا تو فوراً وہ اپنے نفس کو دبائے گا اور اس نیکی کی طرف لپکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر بچنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ یہ بچے گا تب جب انسان کے اپنے جذبات پر قابو ہو، اور یہ قابو روزے سے بہت اچھے طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اتنے کوتاہ ہیں کہ روزہ گزرنے کے بعد پھر اس کا اثر فوراً ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں، لیکن روزے کے اندر کھلے آنکھوں ہم روزے کی یہ کرامت محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس سے نفس میں کتنا کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ جو چند سالوں سے روزہ رہ رہے ہیں، کس قدر شدت کی گرمی کا ہے، اور کتنوں گرا سے گرا انسان ہو، کتنوں پورے سال نمازیں نہ پڑھنے والا ہو، لیکن جب رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو جو وضو بناتا ہے کوئی بھی مسلمان حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں اترتا۔ یہ اسی روزے کی وجہ سے نفس پر قابو ہے۔ یہی قابو روزے کے ذریعے ہمیں ٹریننگ دلوا کر اللہ تعالیٰ پورے سال چاہتے ہیں کہ جب کہیں ہمارا نفس، جیسے ہم کھانے سے روک رہے ہیں، بیوی سے ملنے کا جی چاہا، روزے یاد ہے روک دیا روزے کی وجہ سے، ایسے جب کبھی بھی کوئی گناہ کا خیال ہو، گناہ کی دعوت ہو، گناہ کی طرف کھینچا جائے تو ہم روزے کی وجہ سے اتنا اپنے آپ پر قابو پیدا کر لیں کہ کبھی اس کو گناہ میں ملوث نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو روک لیں۔ اس طرح ہم متقی بن جائیں گے، گناہ سے بچنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ روزے کا بہت بڑا فلسفہ اور مقصد ہے کہ انسان گناہ سے بچنے پر قادر ہو جائے اور اپنے آپ کو گناہ سے روکنے پر، اپنے آپ پر قابو پا سکے، اپنے آپ کو روک سکے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دنوں میں ہے، پورے سال کا روزہ نہیں ہے، 4-6 مہینے کا نہیں ہے، اللہ کرے گنتی کے چند دن ہے، 1 ماہ 30 دن یا 29 دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہہ رہے پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس کے ذمہ گنتی ہوگی، گنتی روزے کی شمار کرنا ہوگی دوسرے دنوں سے۔ یعنی رمضان میں کوئی سخت بیمار ہو گیا، ایسا بیمار کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر تم بھوکے پیاسے رہو گے، روزہ رکھو گے تو بھوک پیاس کی وجہ سے تمہارا مرض اتنا بڑھ جائے گا کہ جان کا خطرہ ہے، یا پہلے ہی سے اتنا مریض ہے کہ اگر وہ بھوک پیاس میں اپنے کو ڈالے گا، روزہ رکھے گا تو جانے کا یقین ہو جائے گا، خطرہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو بیمار ہے تو وہ اس وقت میں روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں جب وہ تندرست اور شفایاب ہو جائے گا تو دوسرے دنوں میں وہ روزے کی گنتی پورا کرے گا، یعنی وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے گا۔ اب وہ قضا چاہے لگاتار کرے، چاہے ناگا کر کے کرے، جس طرح بھی کرے، صحت مند ہونے کے بعد رمضان کے علاوہ دنوں میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح کرے جو مسافر ہو، جو شرعی سفر میں ہو، 72 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر میں ہو رمضان کی حالت میں۔ اب اگرچہ آج کے زمانے میں سفر میں پہلے کی طرح مشقت نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ نے رمضان میں سفر کی وجہ سے روزے میں رخصت دیا ہے تو وہ رخصت آج بھی ہے۔ اگرچہ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے،
لیکن اگر سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ وقتی نہ رکھے کہ سفر میں ہوں، نہ معلوم کب کہاں جانا ہو، کتنا دوڑنا بھاگنا ہو، اگر وقتی وہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو رخصت ہے، لیکن بعد میں جب اپنے گھر اپنے وطن پر آئے گا تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے، ایسا نہیں کہ ہر ایک پر بلا کسی لحاظ کے مڑ دیا ہے، کچھ بھی ہو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ سخت بیمار ہے تو اس کو منع، شرعی سفر میں ہے تو اس کو بھی رخصت ہے کہ چاہو تو ابھی نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب روزہ رکھنے کی ان کو طاقت نہیں ہے اور اب شفا یابی کی امید بھی نہیں ہے، اتنے زیادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا کم ہی عمر ہے، ایسے لا علاج سخت مہلک مرض میں پھنس چکے ہیں، بستر پر پڑ چکے ہیں کہ اب کھڑے ہونے کی امید نہیں ہے، تمام ماہر سے ماہر ڈاکٹروں نے نا امیدی کا یقین کر دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو کرے ان لوگوں کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کے وقت، وہ اپنے ایک دن کے روزے کا فدیہ دیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے پیٹ بھر۔ کیسا کھانا؟ جس معیار اور جس کوالٹی کا وہ خود کھاتا ہے، جو اپنا اسٹیٹس ہے اس سے کم یا اس سے اوپر کا نہیں، وہی معیار اسی اوسط کا کھانا ایک روزہ کی طرف سے ایک مسکین کو کھلانا پڑے گا، ان لوگوں کے لیے جو روزے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے اور آئندہ ان کو شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر آج طاقت نہیں تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب امید بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا اور فدیہ دیتے چلے گئے اور اللہ کی قدرت سے چند مہینوں کے بعد کھڑے ہو گئے، چاہے بڈھا سے بڈھا آدمی ہو، چاہے انتہائی لاغر اور لا علاج مرض مبتلا مریض ہو، لیکن وہ اللہ کی قدرت سے اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو اب بیماری کے زمانے میں فدیہ اور کھانا کھلایا وہ کافی نہیں ہوگا، اب اس کو رمضان کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طاقت نہ رکھنے والوں پر ہم نے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ ایک روزے کے برابر نہیں ہے، ایک روزے کا جو کمال ہے اور جو اس کی تاثیر ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے سے حاصل نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں لہذا جو اپنی طرف سے مزید بھلائی کرنا چاہے، ایک تو اس کے ذمہ لازم ہے، لیکن اس نے چاہا کہ ہم ایک کے بجائے 3-4 کو کھلا دیں، 2-4 کو کھلا دیں، تو کہہ رہے جو زیادہ بھلائی کرے گا، زیادہ نیکی کرے گا، ایک مسکین کے بجائے 2-4 کو کھلا دے اگر اس کے پاس طاقت ہے تو فهو خیر اللہ، تو کہہ رہے اس کے لیے بہتر ہوگا۔ بہتر اس معنی کر کے ہوگا کہ جتنے زیادہ کو کھلاتا جائے گا، مسکین اور غریب کو کھلانے کا اجر اس کے نام اعمال میں بڑھتا جائے گا، کیونکہ ایک مسکین کو کھلانے کا جو اجر ہوگا اور اس کے مقابلے میں رمضان کے ایک روزے کا جو اجر ہے، دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر کوئی متعین نہیں ہے، باقی تمام عبادتوں کا اجر متعین ہے اور رمضان کے روزے کا کوئی اجر متعین نہیں۔ اللہ نے صرف کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کہیں نہیں بتلایا کہ کیا دوں گا، کتنا دوں گا، اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ میں دوں گا، اور اللہ جب دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی عالی شان کے مطابق انسان کے گمان سے بہت زیادہ دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہیں، زکوٰۃ ہے، سب پر ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، یہ ملے گا وہ ملے گا، لیکن رمضان کے روزے کا کوئی متعین اجر نہیں ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا یہ تمہارے لیے اس روزے کی طرف سے کافی تو ہو جائے گا، لیکن اجر و ثواب میں دونوں میں کوئی تفاوت، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی طرف سے وسعت رکھتا ہو، زیادہ نیکی کرنا چاہے، ایک سے زائد مسکین کو کھانا کھلانا چاہے تو کھلا دے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ رمضان کے روزے چھوٹنے کی وجہ سے جو ایک غیر متعین اجر سے محروم ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ مسکینوں کو کھلانے سے اس کے اجر میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کی طاقت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر روزہ کوئی رکھتا ہے اور فدیہ نہیں دیتا ہے، اس نے ہمت اور حوصلہ کر کے روزہ ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے،
تو کہہ رہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی تاثیر کو اور اس کے اجر و ثواب کو جانتے ہو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگرچہ رخصت ہے بعض حالات کے اندر، لیکن اس صورت میں بھی عزیمت کا حکم یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کے تاثیر اور اس کے اجر و ثواب کو جانتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔